آپ سبھی کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ of Islam, which literally means peace. یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 7 صندوقوں میں بھر کے دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ کل عید الفطر تھی، کل دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کل صرف بھارت میں تقریباً 10 کروڑ لوگ، یعنی برٹن، فرانس، ایران، ترکی، مصر، یہ 5 ملک، 5 دیش، 5 کنٹری کے پوری آبادی کے برابر لوگ گھروں سے باہر نکلے، ہزاروں کی تعداد میں الگ الگ مقامات پر جمع ہوئے، مسجدوں میں، میدانوں میں، عیدگاہوں میں، سڑکوں پر اپنے اسلامی مذہبی رسوم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے اور عید کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ اس دوران تقریباً 100 کروڑ غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کی گئی، عطیے دیے گئے، صدقہ فطر ادا کیا گیا۔ لیکن کہیں شور و گل نہیں، کہیں ہلا گلا نہیں تھا۔ کسی مذہبی مقام یعنی مندر، چرچ کے باہر کہیں نعرے بازی نہیں ہوئی۔ انہیں کسی برادری، کسی دھرم کو اچکانے، مشتعل کرنے، اکسانے کے لیے کوئی نعرے بازی نہیں کی گئی۔ اور اس ہجوم کو قابو کرنے کے لیے نہ تو کسی پولیس کی ضرورت تھی، نہ کسی فوج کی، اور نہ ہی کسی لیڈر کی ضرورت تھی۔ اس ہجوم کے لیے کسی قسم کے رہنما اصولوں کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہجوم خود پر قابو پانے والا تھا، کیونکہ اس ہجوم کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت، جس کی گواہی چاند، سورج، زمین، آسمان اور ستارے دیتے، اللہ ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس ہجوم کے رہنما اصول یعنی گائیڈ لائن طے کر دیے تھے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے نا کہ 10 کروڑ لوگ سڑکوں پر ہو اور کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں وہ امن پسند ہے، امن کے سفیر ہے اور شانتی دوت ہے۔ ہاں، ہم امن کے سفیر ہیں۔ کل بھارت میں 25 کروڑ مسلمان اور پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمانوں نے عید منائی۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو دوسرے مذہب، دوسرے دھرم کی عبادت گاہوں کے سامنے یعنی مندروں کے سامنے، چرچوں کے سامنے ناچتے، گاتے، اشتعال انگیزی کرتے، اچکاتے، اکساتے ہوئے دیکھا؟ نعرے لگاتے ہوئے دیکھا؟ یا نسل کشی یا نرسنگھار پر پاپ میوزک بجاتے، جھنڈے لہراتے دیکھا آپ نے؟ نہ کوئی شور، نہ کوئی ڈی جے، نہ تلواریں، نہ لاٹھیاں اٹھائی گئی۔ بھائیوں بہنوں، 30 سیکنڈ کے لیے ایک ضروری بات سن لیجئے۔ ہماری مفتاحی آن لائن اکیڈمی چلتی ہے، جس میں مرد، عورت، بچے سب ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کرنا۔ نہ دوسرے مذہب، نہ دوسرے دھرم یا پھر ان کے دھارمک استھلوں یا مذہبی مقامات کو کوئی نقصان پہنچایا گیا۔ نہ معاشرے، نہ کسی سماج کے کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی اتیاچار، کوئی زیادتی کی گئی۔ نہ عید کے دن کسی مندر کو اس ڈر سے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، اس طرح سے جس طرح سے مسجد کو ڈھانکنا پڑا تھا، ایسے کسی مندر کو عید کے دن ڈھانکنا نہیں پڑا۔ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم امن پسند اور شانتی پریہ قوم ہے؟ ارے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ کئی صدیوں سے بھارت میں ہندو مسلمان پیار و محبت اور ایکتا کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور رہیں گے۔ آج بھی ہندو قوم میں 95% لوگ ایسے ہیں جو امن پسند ہے اور شانتی پریہ ہے۔ اسی لیے آج بھی ہندوستان بہت آگے ہیں۔ لیکن جیسے ہر مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں جو امن شانتی کے دشمن ہوتے ہیں، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کوئی مذہب برا نہیں ہوتا، لیکن ہر مذہب میں برے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جب ان برے لوگوں کو، ان نفرتی لوگوں کو سیاست کا میدان مل جاتا ہے
اور جب سیاست کے لیے اور راجکارن کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے ان کا استعمال، ان کا یوز کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پورے ملک میں اشانتی پھیل جاتی ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم ہنسا کرنا نہیں سکھاتا، اور اسلام تو پورا کے پورا امن شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے معنی ہی پیس کے ہے، یہ بات تو ہمارے پردھان منتری بھی مانتے ہیں، آپ خود سنیے۔ That traces its origin from the holy prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. Allah is Rahman and Rahim. کوئی بھی دیش کبھی آپس میں لڑ کر آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ ہمیشہ آپس میں مل جل کر ایک جان ہو کر ہی آگے بڑھا ہے۔ اگر ہمیں سپر پاور بننا ہے تو ان نفرتی لوگوں کو پہچاننا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کے ہو، اور ان کو ہرانا ہوگا۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر، ایک دو لائن کہہ کر آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ ایک درخت محبت کا لگایا جائے، ایک درخت ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے امن شانتی کا ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔